www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگو جو ایمان لائے، ان کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ خرچ کرو، سوال کرو، اس کا حکم نہیں دیا، مانگو، ہاتھ پھیلاؤ، اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ خرچ کرو۔ کیونکہ مانگنے کی اور ہاتھ پھیلانے کی نوبت جبھی آتی ہے جب خرچ کرنے والے کنجوس ہو جائیں اور اپنی جیبوں پر گرہیں لگا لیں اور تجوریوں میں تالے لگا دیں۔ اس کا دروازہ پیسہ بھرنے کے لیے کھلتا ہے، تجوری کا، خرچ کرنے کے لیے نہ کھلتا ہو۔ تو پھر مانگنے والے ہاتھ آگے آ جائیں گے، خود بخود معاشرے میں خرابی آ جائے گی۔ مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو غریب وہی مانگتا ہے۔ بھوک، بدنیت اور لالچی بھی مانگتا ہے، چنانچہ مالدار بھی مانگتے ہیں۔ آپ نے دسیوں دیکھے ہوں گے لیکن توجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ مالدار ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھی مانگے گا، حالانکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ سائل اور بھکاری بنا ہوتا ہے۔ اندر کی بیماری نے اس سے یہ خراب کام کرواتی ہے اس سے، لہذا وہ اپنے سے اوپر سے مانگتا ہے، اپنے سے اوپر والے سے۔ اور انتہائی ذلت کے ساتھ مانگتا ہے۔ میں ایسے ارب پتیوں اور کروڑ پتیوں کو جانتا ہوں، اور ان کے قصے ہمارے سامنے ہیں، جو کسی بھی معاملے میں پھنستے ہیں تو اپنے سے بڑے یا بعض دفعہ اپنے سے چھوٹے سے بھی سوال کرتے ہیں، گھٹنے ٹیک کر، پیروں میں پڑ کر، کہ تیری مہربانی میرا یہ کام کر دو۔ دنیا کا لالچ اس کو یہ ذلت کا کام کروا رہا ہوتا ہے، صرف یہ کہ میرا مال اور بڑھ جائے گا، حالانکہ اسے نقصان کوئی نہیں ہو رہا، لیکن وہ یہ ذلت کا عمل کرتا ہے۔ تو سوال کرو اور مانگو، یہ نہیں فرمایا، خرچ کرو۔ اور جب خرچ کریں گے تو مانگنے والے ہاتھ خود بخود کم ہو جائیں گے، رک جائیں گے۔ خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم انتظار میں بیٹھو کہ کوئی مانگنے والا آئے پھر دو۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات ان کی زبان سے نکلتی ہے، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے لیے بھی، کہ جب کبھی ضرورت ہو، پریشانی ہو، پریشان نہ ہونا، مجھے بتا دینا۔ اب بات بالکل ہمدردی کی کر رہا ہے اور اخلاقی کر رہا ہے، لیکن اگر ہم اپنے پر رکھ کر سوچیں کہ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ جب تمہیں گھر میں کھانا نہ ہو تو مجھ سے مانگ لینا، تو
تو یہ کتنا مشکل کام ہے کہ میں اس سے کہوں، میں دل میں سوچوں گا کہ اندھے تجھے نظر نہیں آ رہا تو خود کوئی آدمی مقرر نہیں کر سکتا جو میرے حال پر نظر رکھے، اور جب مجھے ضرورت ہو تو خود مجھ سے پہنچا دے، میرے یہاں پہنچا دے۔ یہ کہلانے کا اور تجھے کہنے کا کتنا مشکل کام ہے۔ میں اپنا ضمیر بیچ کر تجھ سے کہا کروں کہ مجھے دے دو، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، تمہاری مہربانی، چاہے سگا بھائی ہو چاہے چچا ماموں ہو، تو کرتے وہ بری نیت سے نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ اگر غور کریں تو یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے جس میں وہ اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو یا اپنی خالہ پھوپھی چچا ماموں کو مبتلا کر رہا ہے کہ جب ضرورت ہو مجھے بتا دینا، جب ضرورت ہو مجھے بتا دینا۔ یہ تو اللہ میاں کہتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے، ہم کون کہہ سکتے، ہماری کیا اوقات ہے۔ جب ضرورت ہو اور وہ آپ سے سوال کرے اور اس وقت آپ کا مال اللہ چھین چکا ہو تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو یہ نشہ ہے، ایک نشے میں ہم کہہ دیتے ہیں ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، جیسے میرے پاس خزانے آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ یہ اتھارٹی، یہ طاقت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ہم اور آپ کی یہ مجال نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ مجھے بتا دیا کرو۔ کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اگر تو یوں کہے کہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا، تم مجھے بتا دیا کرو یا مجھے کہلا دیا کرو، میری یہ مجبوری ہے ورنہ میں خود کرتا۔ یہ ہے بلند اخلاق، یہ ہے کسی کی عزت نفس کا خیال رکھنا۔ اپنی عزت نفس کا خیال تو چمار بھی رکھتا ہے، بھنگی رکھتا ہے، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنی عزت نفس کو سنبھالے پھریں اور کہیں جی میری بھی عزت نفس ہے، میری یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ آپ دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں، یعنی اس کے نفس کو اپنا نفس سمجھیں، جو اس پہ بیت رہی ہو وہ آپ پر بیتنی چاہیے۔ چاہے آپ گرم نرم کمرے میں سو رہے ہیں لیکن اس جھونپڑی کا منظر آپ کو بے چین کر دے جس میں وہ رات گزار رہا ہے یا گزار رہی ہے، یہ عزت نفس کا مطلب یہ ہے کہ اس نفس پر کیا گزر رہی ہے، میرے جیسا نفس ہے تو اس نرم گرم کمرے میں بھی آپ وہ تکلیف محسوس ہو جو اسے جھونپڑی میں بھی نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ والا ہوتا ہے، یہ ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان ایسے لوگوں میں تھے رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف ایسے لوگوں میں تھے، اور دسیوں صحابہ اکرام اور اہل سربت، اور ان کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں تھے جس مرتبے پہ وہ تو ہم تصور میں نہیں لا سکتے، کیونکہ حضرت عثمان یا حضرت عبد الرحمن بن عوف یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ وصف ملا تھا تو انہی کے صدقے ملا تھا، انہی سے ہی آیا تھا، یہ خوبی ان سے آئی تھی۔ تو قرآن پاک میں یہ تو آتا ہے کہ خرچ کرو، اے مومنو خرچ کرو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے مومنو خرچ کرو، اے مومنو سوال کرو، کہیں نہیں ملے گا۔ اتنا باعزت مذہب ہے اسلام، اسی لیے مدرسوں کے پڑھے ہوئے طلباء اور علماء شاذ و نادر کی بات نہیں کرتا، اکثریت آپ دیکھیں گے بھیک نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے۔ ہمارا ایک طالب علم یہیں سے پڑھا، فارغ ہوا، عالم بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، وہ منڈی میں جا کے پلے داری کر رہا ہے۔ ایک طالب علم ہے وہ پاپڑ بیچتا ہے، پاپڑ جو ہوتے ہیں، کہتا ہے میں اپنے علاقے میں نہیں بیچ سکتا، شرم آتی ہے، کیونکہ لوگ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ عالم دین کو کاروبار کرنا جائز ہی نہیں ہے، دنیا داری ہے۔ اب ان لوگوں کے ذہنوں میں جہالت ہے۔ تو میں دوسرے علاقے میں جا کر غبارے بیچے، میں نے ہوا منہ سے بھر بھر کے، اور میں نے، لیکن اس نے سوال نہیں کیا، کیوں؟ یہ اس مدرسے کی، یہ صفہ کی شاخ کی برکت ہے۔ کالج یونیورسٹی کی برکت نہیں ہوتی، اس کی نحوست ہوتی ہے۔ یہ برکت اس مدرسے کی ہے، یہ اس یونیورسٹی کی ہے جو صفہ کی شاخ ہے۔
وہ سوال نہیں کرتے ہیں. اپنے جیسے سے کریں گے. اپنے جیسے کو اپنا حال بتانا پڑے تو بتائیں گے کسی نیک صالح سے جو کل کو اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے, اسے چھیڑے نہیں, اسے تانا نہ دے دے. کمینہ آدمی تانا دے دیتا ہے, کمینہ آدمی تانا دے دیتا ہے, تو وہ پھر اللہ نے اس کو بچا رکھا. نبی علیہ السلام نے, صحابہ نے بھی بتایا, سوال نہیں کرنا, کرو تو صالح سے کر لینا, کرنا پڑے تو صالح سے کرنا. وہ کچھ بھی نہیں دے گا تو کم سے کم تمہاری عزت کا خیال بہرحال رکھے گا. اس کے پاس نہیں ہوا تو بھی تمہاری عزت نفس کا خیال رکھے گا, کبھی تمہیں تانا نہیں دے گا. انفقو, خرچ کرنے کا حکم دیا. کس پر خرچ کرو؟ جب مومنین سے کہا خرچ کرو تو اس کا مطلب ہے مقابل میں کافر آ گئے, کافروں پہ خرچ کرو؟ نہیں, یہ مومنوں میں ایسے لوگ ہیں جن پہ تمہیں خرچ کرنا ہے, کیونکہ وہ تم تو اپنے پر ہی خرچ کرو گے. جب مومن پہ خرچ کر رہا ہے تو گویا یہ اپنے آپ پہ خرچ کر رہا ہے. جب اپنے آپ پہ خرچ کر رہا ہے تو یہ گاؤں, یہ شہر, یہ ملک مضبوط ہو جائے گا, کیونکہ یہ خود مضبوط ہے معاشی طور پر. جب اس نے اس پہ خرچ کیا تو مضبوط ہو گیا. ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں, بڑا کاروبار ہو, 2 بہت اچھے ہیں اور 2 بہت کمزور ہیں, وہ ان کی مدد کرنے کی وجہ سے اس کے کاروبار میں وہ طاقت نہیں آئے گی جو وہ 4 بھی اگر مضبوط ہوتے. اس لیے وہ ان 2 پہ خرچ کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ میرا خاندان اور مضبوط ہو. تو یہ اسلام اور مسلمانوں کا شہر یہ پورا ایک خاندان ہے, ان کا صوبہ پورا ایک خاندان ہے, یہ ملک پورا ایک خاندان ہے جسے مضبوط ہونا چاہیے. تو یہ مضبوط کرنے کا حکم ہے اس میں. اے مومنوں, خرچ کرو, یعنی مضبوط ہو جاؤ. خرچ کرو گے تو مضبوطی آئے گی, تو آپس کا اتفاق اور محبت آئے گی. خرچ کرنے سے جس پہ خرچ کرتا ہے اس کے دل میں اس کی قدر عزت ہوتی ہے, تو محبت بڑھ گئی, اس کو بھی بڑھے گی, اسے بھی بڑھے گی. معاشی استحکام آئے گا. تجوریوں پر مت بیٹھو جم کر, سانپ مت بنو, سونے چاندی کا سانپ مت بنو, شیر بہادر بنو. وہ بیٹھتا ہے سونے کے خزانے پر, اٹھ کر جاتا ہے تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کہ یہ سونے کا خزانہ ہے, چلا جائے گا اٹھ کے. پھر جب آئے گا وہ موجود ہوگا تو بھی بیٹھ جائے گا, نہیں موجود ہوگا تو کوئی آنسو نہیں ٹپکے گا اس کا. شیر بنو بھائی. یہ گیدڑ, لومڑیاں, یہ کنجوسیاں, یہ مومن کی شان کے خلاف ہیں. یہ اخلاقی پستیاں ہیں. ان اخلاقی پستیوں سے نکالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بڑے شاندار الفاظ میں قرآن کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, خرچ کرو. اور غریب سے بھی کہہ رہا ہے اور امیر سے بھی کہہ رہا ہے, کیونکہ کسی نہ کسی درجے میں غریب بھی خرچ کر سکتا ہے, ہمیشہ نہیں کر سکتا. تو کبھی ایسا دن آئے گا کہ تھوڑا سا خرچ کرنے کے قابل ہو جائے گا, اس وقت خرچ کرے ہو. تو سب کو کہا گیا کہاں سے خرچ کرو, کہاں سے خرچ کرو. سوال یہ خرچ کہاں سے کرو. اللہ تعالیٰ بڑے شاہی انداز میں فرما رہا ہے, مما رزقناکم, اس سے جو میں نے تمہیں دیا ہے. تم نے نہیں کمایا, تم سمجھو میرا ہے. یہ فیکٹری دی تو یہ میں نے دی, یہ زمینیں جاگیریں اگر ہیں تو یہ میری دی ہوئی ہیں. بلکہ انفقوا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, یہ بھی آتا ہے. پاکیزہ خرچ کرو, ما کسبتم, جو تم کما رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے, سوال کرنے کا نہیں دیا. اور خرچ کرنا بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا وصف ہے, بڑی اچھی علامت. اللہ تعالیٰ یہ وصف ہمیں بھی دے, آپ کو بھی دے, اور سب کو عطا فرمائے, کیونکہ یہ آدمی کو بادشاہ بنا دیتا ہے. یہ وصف بادشاہ بنتا ہے.
مالدار بھی بھکاری بنا ہوا ہے آج کل. اور میں نے آپ کو بتایا میرے علم میں ایسے مالدار ہیں جو اپنے اوپر والے سے مانگنے کی خاطر گھٹنوں میں پڑ جاتے ہیں, ناک رگڑتے ہیں اور ذلت کو چاٹتے ہیں, صرف یہ کہ مال آ جائے اس لیے. جس کے پاس نہیں وہ مانگ رہا ہے تو اس کی ایک وجہ بھی سمجھ آتی. اس کے پاس ہے لیکن مزید کی حرص اور طمع اور لالچ اس نے اسے ایسا ذلیل کر دیا کہ خرچ کرنے کا اچھا اخلاق اللہ نے اس کے دل سے نکال ہی دیا, سیاہ کر دیا دل اس کا, پتھر ہو گیا, دینے اور خرچ کرنے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, اور پیسہ بنانے کے لیے تھوک بھی چاٹنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہے. تو خرچ کرو بھائی. میرے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا میں نے گارے سے مکان بنائے ہیں, تھوڑا سا بنا لیا گارے سے تن کے خرید کر, اب میرے پاس پیسے نہیں, چھت ڈالنی, گارڈر لینا ہے, اس کے لیے وہ ٹی آئرن کے چھت ڈالنی ہے, پیسے نہیں. 2 ہفتے سے اس نے مجھ سے کہا ہوا ہے. میں نے کئیوں کے کانوں سے گزار دی بات, کوئی جواب نہیں. کئی لوگ اس ایک کی مثال دی, کئی لوگ سائل ایسے ہیں جو آتے ہیں مجھ سے مانگتے ہیں کیونکہ مجھے مالدار سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اس کے پاس گاڑی بھی ہے, اس کے پاس ڈرائیور بھی ہے, اس کے پاس موبائل فون بھی ہے, اس کے کپڑے بھی ہیں, پوشاک, یہ تو لینڈ لارڈ آدمی ہے. میں انہیں کہتا ہوں نہیں ہوں تو وہ یقین نہیں کرتے, وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جھوٹا ہے, یہ مالدار ہے. خادم بھی ہے, میں کہتا ہوں میں مالدار نہیں ہوں, مہینے ختم ہونے پر بھی میرے گھر میں مسائل ہوتے ہیں جیسے ہمارے باقی ملازموں کے یہاں ہوتے ہیں کہ جی پیسہ لاؤ. اس بات کو سنانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی سے سوال کر رہا ہوں, خدا نخواستہ مجھے سوال نہیں کر رہا, سوال کے لیے تو اللہ کا در کافی ہے, بس اس سے مانگتے ہیں, ہم اس کے بھکاری ہیں. تو وہ آتے ہیں مانگنے مجھ سے, بیچارے صحیح آتے ہیں, ظاہری دیکھ کر انسان آتا ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہم مالی طور پر ہم بہتر ہیں آج, وہ اس سے بھی مقروض رہتے تھے ہر وقت, لیکن انہیں لوگ اتنا مالدار سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک تہہ خانہ تھا, محلے میں لوگ کہتے تھے یہ جو تہہ خانہ ہے نا ان کا, اس میں سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں, یہ اتنے مالدار ہیں. حضرت فرماتے تھے اگر میں قسم بھی کھا لوں کہ میں مالدار نہیں ہوں تو لوگ کہیں گے اس کی قسم جھوٹی ہے, یہ مالدار. پھر فرماتے تھے یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے جو اس نے ڈال دی, میرے پہنا دی یہ پوشاک, اور ان کی نظروں میں مجھے باعزت بنا دیا, ورنہ میں کچھ بھی نہیں, یہ اللہ کی دی ہوئی. تو مالداروں کو لوگ ذلیل سمجھتے ہیں, تھوکتے بھی نہیں, ان کی طرف دیکھتے نہیں, دیکھتے ہیں تو نفرت کرتے ہیں, اور اللہ چاہے تو غریب کو مالدار بنا کے یا جو بھی بنا کر سامنے اس کی عزت کرواتے ہیں. تو سوال نہیں کر رہا میں الحمدللہ کبھی کبھی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, اس لیے میں بتا دوں کہ مجھے دینے کی ضرورت نہیں, مجھے دینے والا اللہ کافی ہے, وہ دے رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے خرچ کرو, اپنے کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرو, کنجوسی کی نحوست سے جان چھڑاؤ, اپنے آس پاس کے غریبوں کا خیال رکھو, اور سب سے اہم دینی مدرسے, قیامت کے دن اگر مدرسے بند ہو گئے خدا نخواستہ تو یتیم خانوں پر خرچ کرنے والے, ہسپتالوں پہ خرچ کرنے والے سب وہ ثواب اجر ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے اتنا بڑا جرم تو نہیں کیا, تو اس کٹہرے میں کھڑا ہو آ کر. میرا دین جب ذبح ہو رہا تھا, میرا دین جب کٹ رہا تھا تو کھڑا ادھر خرچ کر رہا تھا اور ادھر خرچ کر رہا تھا, اور سمجھ رہا تھا کہ میں اہل خیر میں سے ہوں. تو نے خیر و برکت کی جڑ کٹتی ہوئی دیکھی, تو نے ایمانیات کٹتی ہوئی دیکھی, تو نے اسلامیات کٹتی ہوئی دیکھی, تو نے صلاتیات کٹتی ہوئی دیکھی, تو نے زکاتیات, حج, جہادیات, سیاسیات سب ذبح ہو رہی تھی تیرے سامنے اسلام, اور تو اس کے رس سے کسنے میں لگا ہوا تھا کہ یہ ہلے نہیں, ذبح ہو جائے. کچھ نہیں تو تماشا دیکھ رہا تھا, بغلوں میں ہاتھ ڈالے, کٹہرے میں کھڑا ہو.
یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کسی بھی عالم سے اس پہ مسئلہ پوچھ لیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی یہی ہوگا. کیونکہ جو حکومتیں جب اس ذمہ داری سے ہٹ گئیں تو یہ ذمہ داری ہر مسلمان پر آ گئی کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے تمہیں یہ کرنا ہے. اصل تو ذمہ داری حکومت پر ہے، وہ نہیں کرتی. تو اب یہ عام مسلمانوں کے کندھوں پر بوجھ خود بخود پڑ گیا بغیر کہے. جیسے آپ کے سامنے ایک بچہ دوڑا ہوا آپ کی طرف جا رہا ہو، اب اس کے ماں باپ آپ سے کہیں یا نہ کہیں اسے بچاؤ پکڑو، خود بخود آپ پر یہ فرض ہو گیا کہ آپ قریب ہیں، آپ اسے پکڑ لیں، بچائیں. اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی فائر بریگیڈ والے تو یہ ہیں وہ آ کے بچاتے، میری کیا ضرورت ہے، اتنا بڑا محکمہ موجود ہے. نہیں، اس وقت آپ بچانا ہے. وہ نہیں بچا سکتا یا نہیں وہ بچا رہا، آپ کو بچانا پڑے گا. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ بھی دے اور ہمارے دلوں کو برے اخلاق سے اور خراب چیزوں سے پاک صاف کرے، اور ہمیں اللہ تعالی غریب پروری اور سخاوت اور دلاوری، شجاعت اور بہادری، یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا کرے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب